میں درخواست کروں گا اپنے آبروئے شہر کانپور رہنمائے قوم ملت حافظ قاری عبدالقدوس صاحب حاجی قاضی شہر کانپور سے کہ وہ آئیں اور اپنے پند و نصائح سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ حافظ قاری عبدالقدوس صاحب حاجی قاضی شہر کانپور۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آپ نے ابھی کافی دیر سے بیانات سنے ہیں اور ابھی ایک بہت بڑے مقرر یہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم کی شکل میں، جن کا ایک لمبا بیان آپ لوگوں کو سننا ہے، تقریباً 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوگا۔ آپ حضرات ان کا بیان بھی دل جمعی سے سن کر کے ہی جائیں۔ باقی جو اور علماء نے بیان کیے ہیں کافی حد تک آپ کو بہت کچھ مواد اصلاح معاشرہ سے متعلق ملا ہوگا۔ آج ہمارے آپ کے معاشرے میں جس طریقے سے گندگیاں بڑھی ہوئی ہیں، اس کو لے کر کے ایک بڑا طبقہ جو ذمہ دار قسم کا باشعور ہے، خاص طور سے علماء میں بے چینی بڑھی ہوئی ہے۔ دین و ملت کی فکر بڑھنے کے بجائے معاشرے میں گندگی، نوجوانوں کی طرف سے جو گندگیاں غلاظتوں کی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں، پریشان کن ہیں، پریشان کرنے والی ہیں، بے پناہ مسائلوں کا انبار ہے۔ ایسے حالات میں ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، کن حالات سے کیسے گزر ہو ہمارا، یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سب نہیں سوچتے ہیں تو ہماری گاڑیاں نہیں چلتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے وہاں سب سے بڑے مسائل یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ گھر میں اگر 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کا حق نہیں ادا کرتے۔ بیٹیوں کا جو حق وراثت ہے اس کو ہم مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ بچے بچیاں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، اگر وہی بیٹیاں بیٹے ہوتے تو کیا حق نہ دیتے؟ لیکن بیٹیوں کا حق پتہ نہیں کیوں ہمیں دینے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ 2 بیٹوں کو حق مل گیا مگر 2 بیٹیوں کا جو حق وراثت ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اور اگر ہم نے ذہن بنا بھی لیا دینے کا تو ہم نے مختصر سا کچھ بلا کر کے، اگر ہمیں کروڑوں کی جگہ میرے پاس ہے تو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ روپے دے دیے یا کچھ جگہ دے دی، بیٹی یہ تمہارا یہ حق ہے، یہ رکھ لو۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ غلط ہے۔ جو شرعی اعتبار سے اس کا حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، بھائی موجود ہیں، ساری حق ملکیت پر وہ قابض ہیں، ان کا قبضہ ہے، مکان پہ، دکان پہ، کھیت پر، ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے، اور بہن کو حق نہیں مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹا بھائی وہ بھی محروم ہے، وہ ایک کنارے رہ رہا ہے، اس کو بھی حق نہیں دیا جا رہا۔ اور مزاج و ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ علاقے کے پہلے سرپنچ لوگ ہوتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، چودھری ہوتے تھے، بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرا دیا کرتے تھے۔ آج ان چیزوں پر ان لوگوں کی توجہات نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اندرون خانہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ورنہ وہ مسئلے ان کے پاس جاتے تھے، وہ بیٹھ کر کے بلا کر کے بھائی یہ ان کا جو حق ہے وہ دو، وہ بیٹھ کے طے کرتے تھے، وہ ان کو ان کا حق دے دیا جاتا تھا، مل جاتا تھا۔ لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے
کہ جب کسی کی نیت خراب ہوتی ہے تو جلدی بلاؤ تو آتا نہیں ہے، اور آتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، دنیا کے گڑے مردے کھودتا ہے، اس لیے کہ اس کو حق ادا کرنا نہیں ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اور دنیا کے مسائل پیدا کرتا ہے، الجھائے رہتا ہے کیس کو، مسئلے کو دفن کرنے کا ذہن نہیں بناتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی کے اندر جب زندہ ہیں اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ طاقت میں ہیں، یعنی اس پوزیشن میں ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی وقت بچوں کے حقوق کو ادا کر دینا چاہیے، ان کو بانٹ دینا چاہیے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ اتنا سے جو ٹکڑا بچا ہے یہ ہمارا ہے، جب ہم مر جائیں تو اس کو تم لوگ بانٹ لینا۔ اگر زندگی میں ماں باپ یہ کرنے لگے تو کسی کا حق مردہ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، سب کو حق مل جائے گا۔ لیکن ہماری پالیسی کیا ہے کہ نہیں، ہم بانٹیں گے نہیں، بچے ہمارے مل جل کے رہیں، بچے ہمارے مل جل کر کے رہیں۔ تو بچے جب مل جل کر رکھنے کی پالیسی آپ لے کر کے چلتے ہیں تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھائی طاقتور ہوتا ہے وہ بہن کو حق نہیں دیتا، جو بیٹا طاقتور ہوتا ہے وہ اس سے بہن محروم رہتی ہے، اس کو ملتا نہیں، وہ ہمارے لحاظ کے، ادب کے، احترام کے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی کہ اگر ہم زیادہ کہیں گے بھائی سے تو ہمارا گھر میں آنا جانا بند ہو جائے گا، ہمارا میکہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس لحاظ میں خاموش رہتی ہے، اس خاموشی کی وجہ سے وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیتی رہتی ہے، باوجود کہ اس کا حق ہوتا ہے، اس کو نہ مل پاتا ہے، نہ کچھ دلاتا ہے، اور وہ مسئلہ کنارے لگ جاتا ہے۔ یہ سارا گناہ مرنے والے جو ماں باپ ہیں ان کے اوپر جائے گا، اس لیے جائے گا کہ انہوں نے نہ وصیت کی، نہ اس کا حق ادا کیا، یا پھر مرنے سے پہلے لکھ کے جائیں، سب کو لکھت دے دیں کہ صاحب یہ اتنا ان کا، اتنا ان کا، اتنا ان کا، اپنی زندگی میں۔ تو آپ نے یہ بھی نہیں کیا، آپ تو مر کے چلے گئے، آپ نے جو ہے جو کچھ پوری زندگی کمایا اور جو کچھ بنایا وہ سوچا کہ بچے سب اس میں رہیں گے سکون کے ساتھ اور بانٹ لیں گے، سب کا ہو جائے گا، لیکن وہاں نوعیت چینج ہو گئی۔ تو یہ فیصلے ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی میں لینے پڑیں گے۔ اگر ہم زندگی میں لینے لگیں فیصلے تو پریشانی بعد میں آنے والے بچوں کو نہیں ہوگی، اس وجہ سے نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ اپنی زندگی میں یہ حق ان کا بانٹ دیں گے، تقسیم کر دیں گے، تو بچوں کو ایک دوسرے سے کچھ لینا نہیں ہے، پھر بچوں میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے، جلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو بعد میں ایک دوسرے کے وہی بچے دشمن بن جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، یہ پوزیشن بن جاتی ہے، ایک دوسرے کو جیسے لگتا ہے کہ مارنے کھانے کو تیار بیٹھے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبوں میں اسی طریقے سے ایسا حل نکالیں جس سے کہ مسائل کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ لڑکا کما رہا ہے، کماسوک ہو گیا ہے، اس نے کمائی سے اپنی زمین خریدی، ماں باپ سے محبت ہے، باپ کے نام سے کر دیا، نہیں، لڑکے نے جو کمائی کی ہے، جو زمین لے وہ اپنے نام سے قطعی نہ کریے، اس کے ہی نام سے کریے، کیونکہ اس نے کمایا تھا، اس کی کمائی سے وہ زمین آپ کو، اس نے بچے نے محبت کی بنیاد پر آپ کے نام سے کر دی۔ اب آپ کے نام سے اگر ہو گئی تو آپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ چاروں مالک ہوں گے۔ اب بعد میں وہ جھگڑا پیدا ہوگا، بعد میں جھگڑا پیدا ہوگا، وہ چاروں کہیں گے بھائی میرے باپ کے نام سے تو میرا حق ہے، وہ تو ان کی بات تو جائز ہے، باپ کے نام سے ان کا حق بنے گا۔ لیکن کمائی جس بیٹے نے کر کے وہ جگہ خریدا تھا اور آپ کے نام سے کی تھی، وہ اس کا حق ہے اصلاً، تو آپ کو قطعی طور پر اپنے نام سے کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کر لیا ہے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد یہ فلاں کی زمین ہے، فلاں نے اپنے پیسے سے خریدا تھا، میرے نام کر دیا تھا، لہذا یہ ہمارے مرنے کے بعد اسی کو دی جائے۔ آج گھروں میں جھگڑے بڑھے ہوئے ہیں، اختلافات بڑھے ہوئے ہیں، اسی پہ انتشار ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی کا قاتل ہے، بھائی بھائی سے متنفر ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے وہاں آنا جانا نہیں، سگے بہن بھائیوں کو آنا جانا نہیں ہے، صرف وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہیں بڑا بھائی ہے، اس نے محنت کی، قربانی دی، چھوٹے بھائی پڑھتے رہے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، بڑے بھائی نے قربانی دی، رات دن باپ کے ساتھ لگا رہا، زمین خریداری کی، مکان بنوایا، بھائیوں کو پڑھایا بھی، باپ کی طرح سے وہ بھی قربانی دیتا رہا،
اب اس کی عمر ہو گئی 40 سال کے قریب. اب یہ بھائی جو تھے وہ ہو گئے جوان، 22 سال 24 سال 25 سال کے بن کے تیار ہو گئے. اب جب یہ بن کے تیار ہو گئے تو آپ خود غور کریں کہ وہ بھائی اور باپ ان دونوں نے قربانی دی ہے، زمینیں خریدی ہیں، اور جناب والا جو ہے مکان بڑھیا سے بنوایا، گاڑیاں خریدی، سارا اچھا نظام بنایا. اب وہ بھائی جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، پڑھ لکھ کے اب تیار ہوئے، ان کی شادیاں ہونا ہے، یہ شادیاں ہو رہی، اس کے خرچے بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد تو برابر کا حقدار بنا بیٹھا. اس کی تو جوانی گزر گئی، اس کے بچے اب جوان ہو رہے ہیں، وہ کیا لے کے جائے گا؟ اس لڑکے کی جوانی گزر گئی، 40-42 سال کے بعد وہ بیکار ہونے لگتا. آدمی 50 سال تک گیا کہ کنارے لگ گیا. اس نے اپنی جوانی اپنے ماں باپ کے اشارے پر رات دن قربانی دے کے لگا دی. اب وہ جب بٹوارا ہوتا ہے تو وہ بھائی جو پڑھ رہے تھے، جن کو اچھا پڑھایا، اچھا لکھایا، اس پر اچھا خرچہ کیا، کمائی کا ایک بڑا حصہ لگایا، اب ان کی شادیاں ہو گئی، ان کی عورتیں آ گئیں، اب وہ برابر کے حقدار بیٹھے ہوئے. وہ بھائی اس کے اب 4 بچے جوان ہو رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ایک حصہ لے کر کے اب وہ اپنے 4 بچوں کو دیکھے گا. تو ان کے پاس تو پوری جوانی بچی ہوئی ہے، پورا کما سکتے ہیں، ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. لیکن وہ بھائی اس نے رات دن قربانی دی اپنے ماں باپ کے ساتھ لگ کر کے، تو اس کی قربانی کہاں چلی گئی؟ اس کو کیا دیا آپ نے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی قربانی کو دیکھیں. اگر وہ ٹوکتا ہے، کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، کیونکہ اس کے بچے بڑے ہو گئے، وہ بالبلارا بے چین ہے. لیکن ہم فیصلہ لے رہے ہیں کہ سب کو برابر سے دیا جائے گا. پھر اس کی ان کو جوانی بچی ہوئی، جوانی میں بہت کچھ قربانی دے کر کما سکتے ہیں، اب وہ کیا کمائے گا؟ ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھ کر کے زندگی ہم نہیں گزاریں گے تو اگر ہمارے پاس مال و اسباب اور جائیداد اور مکان اور دکان اور روپیہ پیسہ ہے تو بعد میں جھگڑے ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑے چھوڑ کر کے نہ جائیں تو ہمیں یہ سب چیزوں کو سنجیدگی سے غور کر کے اس کا حل نکالنا پڑے گا، اس کے فیصلے لینے پڑیں گے. اس لیے کہ یہ جھگڑے ہر جگہ پر آ رہے ہیں، شہروں میں بھی آ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کے جھگڑے ہوں گے، اللہ نہ کرے ہوں. تو اس طرح کے مسائل بے شمار آ رہے ہیں. ان سے بچنے کے لیے سنجیدگی سے غور کر کے اس کا حل نکالیے، اور حل نکال کر کے اس مسئلے کو سنجیدہ حل کریے. یہ ہماری کمیاں ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے، تاکہ آپس میں بچوں میں بعد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اپنی زندگی میں وصیت کریں کہ جو میری بیٹی کا حق بنتا وہ ادا کریں، اس کو بھی پورا حصہ دیں. یہ نہیں کہ اس کو غصب کر جائیں، آپ اپنا فرض پورا کریں. آپ نے تو خالی ملا جلا کر کے بچوں کو رکھ دیا اور مسائل کا انبار کھڑا کر کے آپ دنیا میں بو کے چلے گئے، اور بعد میں لڑکے ایک ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے جو ہے قتل پہ کھڑے ہوئے ہیں، مار پیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، نفرت پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ کمیاں ماں باپ کی ہوتی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آگے اور بہت سے مسائل ہیں جو ہماری آپ کی ذمہ داریاں، اس کو غور کریے، سمجھنے کی کوشش کریے. اس طریقے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آگے بہت سے مسئلے یہ آتے ہیں کہ اب ہم نے بچوں کی شادیاں کری ہیں. آج کل نوجوان جنریشن جو ہے اس موبائل میں پاگل اور دیوانی ہے. لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، آپ نے موبائل اس کو دے دیا یا بچوں نے پیسہ جمع کر کے خرید لیا. اب وہ رات دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں. موبائل کی وجہ سے کنیکشن بھی غلط ہے، رابطے بھی غلط ہیں، راستے بھی غلط بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ماں باپ چونکہ موبائل کی دنیا سے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے نہیں پاتے، نہ اس کو پکڑ پاتے ہیں. وہ گھر میں بھی موبائل دیکھ رہا ہے تو اماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ پکڑنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ رات دن موبائل میں کرتا کیا ہے. وہ موبائل کو لے کر کے بگڑتا چلا جا رہا، بگڑتے اتنے مسائل اس نے پیدا کر لیے کہ اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. اس کی وجہ سے بربادی قدم قدم پر اس کی آ رہی ہے. عزیزان گرامی، بچوں کو موبائل سے بچائیے.
وقت پر ضرورت پر اس کو دیکھیں رکھیں، اس کا استعمال کریں، ہر وقت ہر سمے کونے پہ اترے پہ باہر گلی کے یا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چوری چھپے موبائل دیکھ رہے ہیں، اس پہ نگاہ رکھیں کہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ ان موبائلوں نے گندگی پھیلا دی، شہروں میں تو ستیہ ناش پیدا کر دیا۔ گاؤں کھیڑوں کا کیا حال ہے مجھے علم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ گندگی جہاں ہوگی وہاں بھی مسائل ہوں گے، ایسا نہیں کہ گاؤں کھیڑوں میں مسائل نہیں۔ سمجھے؟ دیکھیے بھائی بتا رہے کہ وہاں سے کم نہیں، یہاں بھی ویسا ہی ہے حال ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو وہ گندگیاں شہر ہو یا قصبہ ہو یا دیہات ہو، ہر جگہ بڑھ چکی ہیں، اور اس پر ہم نے نگاہ نہیں رکھی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی برباد ہو رہی۔ بربادیوں کی وجہ سے نقصانات آ رہے ہیں، ان کے آپس میں رابطے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں، میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، ہم نے جو ہے 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے بچے کی شادی میں 50 لاکھ روپے خرچہ کر دیا۔ اب جو بچیاں غریب ہیں ان کی شادیوں کو کون پوچھے گا؟ ان کے رشتے اچھے کیسے آئیں گے؟ ان کو اچھے رشتے کیسے ملیں گے؟ اور اگر ملتے ہیں تو پھر وہ شادیوں کے کرنے کے لیے ان کو بھی کم سے کم نہیں تو 25 لاکھ تو 5 لاکھ تو چاہیے میری حالت میں کہاں سے لائیں گے؟ ان کے پاس تو ہے نہیں۔ تو ہم نے معاشرے کو اپنے گندا کر دیا ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے لڑکوں کا ذہن یہ بن گیا کہ ہمیں جہیز چاہیے۔ اب وہ جہیز چاہیے تو جب کوئی رشتہ جاتا ہے کہیں تو لڑکی والا پریشان ہو جاتا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کو انتظام کرنا پڑتا ہے، کہیں ادھار، کہیں بیوار، اور کہیں اپنے جو ہے لوگوں سے، بہت سے لوگ مانگنے کا انتظام کرتے ہیں کہ مانگنے کی تیاری کرتے ہیں کہ کچھ گھر نکال دیا جائے عزت کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے کی گندگی کا نتیجہ ہے، اس میں ہم سب مجرم ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ ہمیں معاشرہ ایسا تشکیل کرنا چاہیے کہ غریب امیر کوئی بھی پریشان نہ ہو، بیوہ پریشان نہ ہو، یتیم بچے پریشان نہ ہو۔ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں سب کی شادیاں، سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو سکیں۔ تو پیسے والوں نے معاشرے کو خراب کیا، اس پر توجہ نہیں دی، اگر کوئی مانگنے آیا تو 1000-2000 کی مدد بھی کر دی۔ اس سے معاشرے کی گندگی کا حل نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکی کی عمر بڑھتی ہے، جب لڑکی کی عمر بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کے پائر باہر نکلنے لگتے ہیں، پھر وہ رابطے غیر مردوں سے کرتی ہے اور پھر اپنے رشتے خود طے کرتی ہے۔ اس دور میں یہی ہو رہا ہے۔ جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر لو میرج ہو رہی ہیں، اور اپنا راستہ بنا لیا لڑکی نے اور لڑکے نے، اور اس کے بعد بنا کر کے اس نے جو ہے پھر یہ ماں باپ پر دباؤ ڈالا کہ ہماری یہاں شادی کراؤ۔ ماں باپ نہیں چاہتے ہیں مگر مجبوراً شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ حالانکہ ماں باپ جو شادیاں کراتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لڑکی بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں، نسبت بھی دیکھتے ہیں، سارا شجرا دیکھ کر کے ٹھوک بجا کے شادیاں کرتے ہیں۔ لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں تو بچیاں اپنے رشتے خود طے کرتی ہیں، خود راستہ بناتی ہیں، اور اگر نہ ماں باپ راضی ہوں تو پھر لڑکیوں کے پیر باہر نکلتے ہیں، پھر منہ کالا کرتی ہے ماں باپ کا وہ۔ تو آج کل کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں، پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم ماں باپ بچوں کی نہ سنے بچیوں کی تو پھر اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طریقے کی۔ تو یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں ان پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے اپنے معاشرے کا سدھار ہونا ضروری ہے۔ شادیاں چھوٹی ہوں، ہلکی پھلکی ہوں، نکاح مسجدوں میں ہوں، بغیر جہیز کے ہوں۔ اگر یہ نظام اگر علاقے بنا لیا جائے تو پریشانی جو ہے بہت کم ہو سکتی ہے جو ہم نے پال لی۔ ہاں کسی کو اگر بہت زیادہ دینے کا شوق ہے اور اللہ نے نوازا ہے تو جو اس کا وراثت کا حق نکل رہا ہے اس لڑکی کو دو جو اس کا حق ہے۔ دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے جہیز مت دو، یہ سب خرچے مت کرو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ صاحب میں نے بہت اچھی شادی کی۔ پھر اس کا جو جائز واجب حق ہے جو شریعت کہہ رہی ہے اور جس کا ہم کو مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے ورنہ ہماری گرفت پکڑ ہوگی، تو اس کا جو شریعت میں حق بن رہا ہے وراثت میں وہ اس کے نام کر دو، وہ اس کے نام جگہ کر دو، دے دو اس کو۔ تو جو جائز چیزیں ہیں وہ ہم دیتے نہیں، جو ناجائز ہیں وہ ہم کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور پھر بچیوں کے پیر باہر نکلتے ہیں اور پھر اس میں پھر بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم شہروں میں یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہاں پر ہو، کہ بہت سی بچیاں جو بہت سے گھرانے دیندار نہیں ہیں، جن گھرانوں میں دینی تعلیم اور دینی تربیت کا نظام نہیں ہے، اللہ رسول کا خوف نہیں ہے، بچیوں کو سکھایا نہیں گیا ہے، وہاں کی بچیاں 10 قدم آگے بڑھ کر کے غیر مسلموں سے رابطے بنا رہی ہیں، اور غیر مسلموں سے رابطے بنا کر کے جب کوئی حل نہیں نکلتا تو ان کے ساتھ نکل جاتی باہر۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ یہ کمیاں ہماری ہیں، ہماری کمیوں کی وجہ سے ہماری بچیاں مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ سدھرے ہوتے اور صحیح راستے پہ ہوتے، یہ کمیاں نہ ہوتی تو ہمارے بچے ایسا قدم نہ اٹھاتے۔ اگر وہ بچی ایسا قدم اٹھا رہی ہے اور مرتد ہو رہی ہے اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، جو ہے اسلامی بھائیوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کو ساتھ اگر پیر باہر نکال رہی ہے، اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم معاشرہ ہے، اس کے مجرم وہ لوگ ہیں جو مضبوط یہاں پر رہ رہے ہیں، پیسے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سب پر نگاہ رکھی جائے اور حق کی ادائیگی کی جائے۔ اس کے مجرم وہ ہیں، وہ بچیاں جو یہ قدم اٹھا رہی ہیں، وہ ہماری بچیاں ناسمجھ ہیں، بھولی ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ مجرم ماں باپ ہیں، انہوں نے اچھی تعلیم اچھی تربیت نہیں دی، خدا کا خوف نہیں سکھایا، قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر ہم نے اچھی دینی تعلیم دی ہوتی ہے اور ایمان کے جذبات ان کے اندر پیدا کیے ہوتے، ایمانی قوت اگر پھونک دی ہوتی، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں پڑتا کہ بچی 100 مرتبہ سوچتی کہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ، ہم نہیں کریں گے اتنا بڑا گناہ، ہم کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کو یہ احساس ہوتا، آج وہ اس کو معیوب نہیں سمجھ رہی ہے، اس کو غلط نہیں سمجھ رہی ہے، اور اس کو صحیح سمجھ کر کے اس کے ساتھ نکل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے میں دینی تعلیم کی بہت بڑا فقدان ہے، کمی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، اور ماں باپ بھی اسی طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور خود بھی وہی بچیاں اسی جو ہے طرز پر چل رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اچھی تربیت کا نظام بنانا پڑے گا، نگاہ رکھنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، اور اگر اچھی تعلیم تربیت پر نگاہ نہیں رکھی تو جو آج حالات بگڑ رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی اور اچھے رشتے کر دیے، اچھی تعلیم تربیت دے دی تو ہم خدا کو جواب دے لیں گے، نہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو محلے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہم ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا پڑے گا، ہمیں کہیں کوئی غلط کام ہو رہا تو روکنا پڑے گا، کہیں اچھا کام ہو رہا تو اس کو حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور کوئی برائی اگر آتی ہوئی دکھ رہی ہے تو اس کو ہمیں کھڑے ہو کر کے روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کریں گے، کل پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے، پڑوس کے گھر ہمارا بھی جل نہیں سکتا ہے، وہ بھی جل جائے گا۔ اس میں یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا حق نہیں ادا کیا، اس کے نتیجے میں آج ہم نہ شہر میں سکون سے ہیں، نہ قصبات میں سکون سے ہیں، نہ گاؤں کھیلوں میں سکون سے بیٹھے ہوئے، بے چینیاں لے کر کے بیٹھے ہوئے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے، باپ نمازی ہے تو گھر میں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ ارے بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ ہماری ذمہ داری، ہم پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، بگاڑ کا دور ہے، یہ گھر گھر جو موبائل آ گیا ہے، یہ چھوٹے سے بڑے بچوں کو بگاڑ دیا اس نے۔ اب آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں بحیثیت قاضی کانپور میں، وہ شادیوں کے، جھگڑے کے، میاں بیوی کے، اب وہ مسئلے ہوتے ہیں کہ جو 2 سال کے اندر شادیاں ہوئی ہیں، لو میرج، زیادہ تر لو میرج یا پھر ارینج میرج ہوتی ہیں، تو کم ہوتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن لو میرج میں عام طور سے لڑکی کوئی سمجھ نہیں پاتی، اس نے فیس بک پر رابطہ بنا لیا، سسٹم بنا لیا، اس کو معلوم نہیں لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، کون لڑکے نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ بڑی کمپنی ہے، بڑی فرم ہے، بڑا کارخانہ ہے، لٹو ہو گئی، سمجھ لیا کہ سب کچھ اس کے پاس ہے، بھروسہ کر لیا اور بھاگ گئے۔ اب وہ لڑکا کسی مرض کی دوا نہیں ہے، معلوم فقیر ہے۔ ایسے بے شمار مسائل آ رہے ہیں، ایسے بے شمار مسائل آ رہے ہیں، بچیاں پریشان ہیں۔ یا اس کے علاوہ لڑکا کچھ ہے اور لڑکی کچھ ہے، فیس بک پر سمجھا نہیں، انہوں نے دوستی کر لی، تعلقات بنا لیے، ملنا جلنا شروع کر دیا، شادی طے کر لی، مجبور کر دیا ماں باپ کو۔ زمین آسمان کا فرق ہے گھر اور خاندان میں۔
حالات یہ ہیں کہ ان کے خاندان کا مزاج کچھ ہے، اس خاندان کا مزاج کچھ ہے، ماحول کچھ ہے، رکھ رکھاؤ الگ ہے، ان کا رکھ رکھاؤ سسٹم نہیں مل سکتے آسانی کے ساتھ۔ اور یہ ماں باپ جو شادیاں کرتے ہیں تو سب چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں۔ میں ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ شادیاں جو بھی ہوں تو ماں باپ کی مرضی سے ہوں، تاکہ ہر چیز کو حسب و نسب ساری چیزیں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کے نباہ ہو سکے۔ لیکن نوجوان بچے اور بچیاں جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں، ہمارا جو ہے وہ مشورہ بھی یہ ہے اور اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ وہ فیصلے ان کے عام طور سے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسری آخری بات اور میں کروں گا کہ مان لیا کہ بچیوں نے پڑھنے پڑھائی کے ٹائم میں اس ماحول میں یا کنوارے پن میں کچھ نادانیاں کی ہیں، غیر مردوں سے، اور لڑکوں نے کچھ لڑکیوں سے اور لڑکیوں نے کچھ لڑکوں سے رابطے بنا کے رکھے۔ خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ چلو بھائی اگر غلطی کی ہے کنوارے پن میں تو اس کو شادی سے پہلے ختم کر دو۔ اب جو شادیاں ہو رہی ماں باپ کہیں اور کر رہے ہیں، اگر تم ان سب چیزوں کو رکھو گی موبائل میں بنا کر کے باقی رکھو گی تو کل اگر تمہارا پتی دیکھے گا تو تمہارے سامنے سینکڑوں مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ مسائل کھڑے ہو گئے تو رشتہ خراب ہو جائے گا۔ طلاق کی نوبت پہ سینکڑوں رشتے میرے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لڑکوں نے پرانی لڑکیوں سے، پرانے لڑکوں سے رابطے ختم نہیں کیے، شادی کے بعد مرد کام کرنے کیا، دل بہلانے کے لیے رابطے بنا کے رکھے۔ آخر چوری ایک دن پکڑی جاتی کہ نہیں پکڑی جاتی؟ وہ بہت سی چوریاں بے شمار پکڑی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکا رکھنے کو تیار نہیں ہے اور مسائل کے انبار بن گئے۔ بھائی اگر کوئی غلطی ہم نے گناہ کیا ہے شادی سے پہلے تو اس کو شادی سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لیں، وہ بھی غلط ہے جو کچھ ہوا، لیکن رشتے تو نہ خراب ہو۔ اب ہم خندہ پیشانی کے ساتھ جو شادی ہو رہی ہے اس مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اب ہم پچھلے ساری چیزوں کو بھول کر کے ایک نئے رشتے کو جو طے کیا ہے، نئی زندگی کی شروعات جو کر رہے ہیں، ہم اس کی جو ہے نکاح میں آنے کے بعد اب ہم کسی سے بھی اگر رابطہ کرتے ہیں تو یہ خیانت ہوگی، اور یہ خیانت کسی بھی اعتبار سے اگر مرد کو معلوم ہو گیا تو برداشت نہیں کرے گا۔ آج انسٹاگرام پر، فیس بک پر تمام چیٹنگ، تمام چیزیں ایسی آ رہی میرے سامنے کہ ہماری بچیاں دوسرے مردوں سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر جب پکڑی جاتی ہے گھر میں تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمام لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، طلاق کی نوبت پہ لگے ہوئے مسائل ہیں، بے پناہ مسائل آ رہے ہیں، بڑا ہی طبیعت پریشان ہے ان چیزوں کو لے کر کے۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگ بھی ذہن میں یہ بات کو رکھیں، اپنے بچوں کے مطلب یہ کہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں آنی چاہیے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، خاص طور سے مساجد کے اندر علماء کے جو گفتگو کریں، یہ گفتگو تقریر میں آوے کہ جو ہوا سو ہوا، وہ غلط تھا، لیکن آئندہ رشتے نہ خراب ہو، اس سے بچاؤ، کیونکہ اتنے مسائل ہیں شہر میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے یہاں پر اس طرح کے مسائل ہو، اگر ہیں تو اس کا حل نکال لو گے۔ اچھا ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے رابطے کہاں بنا رکھا اس موبائل نے چوپٹ کر کے رکھ دیا، پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا، کہیں کا نہیں رکھا ہم کو اور آپ کو۔ حالات یہ کہ ایک آدمی دیندار ہے بظاہر اور حاجی ہے، نمازی ہے، لیکن جہاں جو ہے کہ اس کی نگاہ، اس کی توجہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر نہیں رہی، اور اس لڑکی کے پیر باہر نکل گئے، اس کے منہ پہ کالی لگ گئی۔ کیا فائدہ اسے دیندار ہونے سے کہ ہماری توجہ ہمارے بچوں پر نہ ہو، ہماری تعلیم، ہماری تربیت بچوں پر ایسی نہ ہو مضبوط گرفت۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے اگر گھر میں ضد کریں کہ نہیں ہم فلاں جگہ شادی کریں گے، تو تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں، تو اس کو سنجیدگی سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بچہ اگر مان جاتا تو ٹھیک ہے، زبردستی نہ کریں۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو معلوم ہوا کہ آپ نے شادی تو طے کر دی ہے، ابھی 5 دن باقی شادی کے، لڑکے نکل گئے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ نوبت آوے، کیونکہ یہ سب ہو رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے ان چیزوں کو۔ معلوم ہوا کہ 1 ہفتہ شادی کے باقی ہے اور ہم نے دباؤ ڈال کے بچے کو مجبور کر کے، بچی کو مجبور کر کے شادی کا رشتہ طے کر دیا، اور 1 ہفتہ باقی رہ گیا، اور صاحب جو بچہ نکل کے بھاگ گیا، لڑکی بھی نکل کے چل دی۔
اب ماں باپ مارے مارے پھر رہے، منہ کالا ہو گیا. تو بچے کو اتنا پریشر ڈالے. اس دور میں بچے بہت کوتا ہو گئے ہیں، لاپرواہ ہو گئے، بڑوں کا ادب نہیں جانتے، عزت نہیں جانتے. جب تک ہم بڑوں کی مان کے زندگی گزار رہے تھے تو یہ مسائل نہیں تھے، کیونکہ بڑوں سے ڈرتے تھے، دبتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی مانتے تھے. اور ماننے کی وجہ سے بہت سے مسئلے دبے رہتے تھے، اور مان کر کے خاموشی سے زندگی گزار لیتے تھے تو مسئلے زندگی گزر رہی تھی. آج بچوں میں بڑوں کے ماننے کا جو مزاج تھا وہ ختم ہو گیا. نہ ماں کی نہ باپ کی مان رہے، نہ پڑوس کی مان رہے، نہ بزرگوں کی نہ سرپرست کسی کی سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں. بے حیائی بے شرمی اس قدر کی بڑھ چکی. اس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، روشنی ڈالیں گے. میں تو بہت تھوڑی دیر کے لیے حضرت مولانا اور آپ کے درمیان مخل ہو گیا تھا کہ کچھ باتیں جو ہے معاشرے سے متعلق جس پر آج کل ہم مہم تحریک چلا رہے ہیں، کچھ باتیں جو ہمارے سامنے روز مرہ آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں. وہ سبق سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے جو پڑھ کے کانپور سے آ رہا ہوں، روز مسئلہ ہے. میں نے کوئی تقریر نہیں کی، نہ تقریر مقصد تھی. جو ہم پہ گزر رہی ہے وہ ہم نے سبق سنا دیا آپ کو کہ یہ ہو رہا، یہ آ رہا میرے سامنے روز، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، آپ اس کو سمجھ لیں. تو اس لیے میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے. تو اگر بچے مجبور کریں تو ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لو، ان کو دباؤ ڈال کے مجبور نہ کرو کہ کل کو پھر یہ ہم نے بتایا کہ روز ہمارے سامنے مسئلے آ رہے ہیں کہ معلوم ہو کہ 4 دن شادی کے رہ گئے، 3 دن رہ گئے. ایک صاحب کی شادی کا کارڈ میرے پاس آیا. اب کارڈ آیا میرے پاس، ایک بڑے اچھے گیسٹ ہاؤس میں پروگرام تھا. میں پہنچ گیا گیسٹ ہاؤس، معلوم ہوا کہ معلوم صاحب الٹا پلٹا پڑا ہوا. میں کیا ہو گیا؟ کچھ لوگ ملے، ارے کہیں بس نہ پوچھئے کیا ہو گیا، معلوم لڑکی بھاگ گئی. یہ روز کیس آ رہے ہیں، اگر گنتی کرانے بیٹھوں گا تو طویل فہرست ہے. میں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو عقل سلیم دے دے. یہ سب جو حرکتیں ہو رہی ہیں تو یہ وہاں پر ہوتی ہیں جہاں ماں باپ زبردستی کرتے ہیں. زبردستی مت کرو. حالات بدل گئے، دور بدل گیا، وقت بدل گیا. بچوں کو پیار سے ڈیل کرو، مان جائیں پیار سے بہت اچھا. نہیں مان رہے ہیں تو رشتہ مت طے کرو، زبردستی مت کرو ان کے ساتھ. اور جب مطمئن ہو جاؤ تو اس کا حل نکالو. نہیں تو جہاں کہہ رہے میں تو سمجھوں گا کہ سمجھ بوجھ کر کے وہیں کر کے چھٹی کرو. زندگی انہیں گزارنی، تمہیں تھوڑی گزارنی. تمہارا جو فرض تھا آپ نے کوشش کر لی، زبردستی کرنا صحیح بھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. آپ ایک ترتیب لے کر چل رہے ہیں. یہ حق ماں باپ کا ہی ہے کہ بچوں کی شادی بیاہ کرنا. لیکن اگر بچہ نہیں مانتا تو زبردستی مت کرو، کل کو اس سے بڑے مسائل کا ہمیں آپ کو سامنا کرنا پڑے. تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے زیادہ توفیق عطا فرما دے. جو باتیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی میں نے آپ تک پہنچا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.